تو بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں گرینچ سے 2004-2005 میں. بڑی بڑی بلڈنگز پہ بڑے بڑے انفراسٹرکچرز پہ اب ہم نے کاسٹ لگانا چھوڑ دی. 2 کمروں سے بھی ہم اپنا کام کر سکتے ہیں. اس آن لائن زمانے میں جب آئے ہیں تو ان کی دنیا میں آن لائن پلیٹ فارمز لائک ٹک ٹاک یا انسٹاگرام یا لنکڈن پہ ہونا لازمی ہے. اس کو اویلیبل دیکھا تو ان کے لیے ایک بڑی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ وہاں موجود ہوں. انٹروڈکشن ورک فرام ہوم سے 2013 میں ہو چکا تھا. میری میں منسلک تھا olx.com.pk کے ساتھ. السلام علیکم. امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ روہیل انتخاب اور کافی ود الامنائی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, جو الامنائی ہیں, انہوں نے گرینوچ یونیورسٹی میں اپنے کریئر کا آغاز کیا, تعلیمی سفر جاری کیا. اس کے بعد وہ منسلک رہے مختلف سیکٹرز کے ساتھ اور کارپوریٹ میں انہوں نے 24-25 سال کام کیا اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اور MBA کیا مارکیٹنگ میں, اور مارکیٹنگ سکھائی انہوں نے گرینوچ یونیورسٹی میں اور انہوں نے سیکھی بھی, اور اس کے بعد باقاعدہ اس کا امپلیمنٹ کیا. اور خاص طور پہ اس دور میں جو 2005 کا دور تھا, اور اس کے بعد کووڈ بھی آیا, اور پھر ڈیجیٹلائزیشن نے جس طرح سے اپنے آپ کو منوایا دنیا بھر میں, گلوبلی ہم نے پھر اس کو ایکسیپٹ کیا. اور انہوں نے بھی کمپنیز کو سولوشنز پرووائڈ کیے, سروسز دیں کہ کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. لوکل کمپنیز, انٹرنیشنل کمپنیز اور FMCGs کے حوالے سے ان کا کافی اچھا تجربہ ہے. ہم ویلکم کریں گے مسٹر عاقب سید کو, ڈائریکٹر ہے گروتھ پارٹنرشپ ڈیجیٹل اوشن کے ساتھ آج کل ان کا تعلق ہے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک روہیل. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اور آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا لمبا تعارف کرایا, لیکن تھینک یو سو مچ فار. نہیں سر, ابھی بہت ساری چیزیں رہ گئی تھیں. آپ نے تو یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا, وہ میں بتانا بھول گیا, اور بہت کچھ آپ کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا لگا گرینوچ یونیورسٹی آ کر اتنے سالوں کے بعد, اتنے عرصے بعد؟ بہت اچھا لگا, بلکہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا باہر کے ایک دم سے نا کسی اور دنیا میں انسان ٹرانسفر ہو جاتا ہے بالکل کمپلیٹلی. تو بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں گرینوچ سے 2004-2005 میں, اور وہ گرینوچ کا ایک بالکل ڈفرینٹ دور تھا. اور ہم ابھی بھی کبھی کبھی جب دوست وغیرہ ملتے ہیں تو ہم اس کی بات کرتے ہیں, لیکن بالکل آپ ایک پرانے زمانے میں لے گئے ہمیں, بالکل اٹھا کے 2005 ساری میموریز ایک دم واپس ہو گئی. تو بیسٹ پارٹ کیا تھا گرینوچ کا جب آپ پڑھ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ یہ چیز ہم نے بہت زیادہ لاؤڈڈ کر دی, یا یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی, یا کوئی ریگریٹ یا کوئی ایسی بات جو آج آپ کرنا چاہتے ہو, یہ فورم آپ کو ملا ہے بات کرنے کے لیے؟ تو آئی تھنک کہ میرے خیال سے میری گرینوچ کی جرنی اتنی فلفلنگ تھی اوور آل کہ میں اس کو بالکل ڈفرینٹ پایا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز, میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ پرانے طور طریقے ہمیں واپس لانے چاہیے جیسے ہم پہلے کرتے تھے. ان میں سے کچھ چیزیں جو سب سے ٹاپ پہ میرے دماغ میں اس وقت آتی تھیں اور آج بھی میں دیکھتا ہوں, وہ ایک بہت ہی انٹرپرائزنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے گرینوچ میں اسٹوڈنٹس کا. 2005 میں وہ بہت زیادہ انٹرپرائزنگ ایٹیٹیوڈ تھا. ہم بہت ایونٹس کرتے تھے, بہت زیادہ آؤٹ آف یونیورسٹی انگیجمنٹ تھی, اور ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ جو فریٹرنیٹی ہے, کیونکہ ہم تعداد میں ذرا کم تھے اس زمانے میں, تو ہماری الومنائی کی پریزنس کے لیے ہمیں زیادہ کنیکٹڈ رہنا پڑتا تھا. تو آئی تھنک کہ یہ آپ کے ایسے انیشیٹوز کے تھرو پیپل وڈ بی ایبل ٹو سی کہ کون کون گرینوچ الومنائی ہے, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 ہاؤ کین وی ہیلپ دیم ٹو ڈو بیٹر. سسٹینیبلٹی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے بھی الومنائی کی بات کی ہے. اس وقت 2005 میں بھی گرینوچ نے جو اسٹرگل ٹائم گزارا, اور 2005 کے بعد گرینوچ سے جو پاس آؤٹ ہوئے انہوں نے یونیورسٹیز بھی بنا لی. تو سوچیں کہ ایک ایسی اکیڈیمکس ہے جس نے صرف انڈیویجولس نہیں بنائے, بلکہ میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشنز بنائے, نہ صرف ایجوکیشن میں بلکہ مختلف سیکٹرز میں. میں اگر ہیلتھ کیئر کی بات کروں یا دیگر سیکٹرز کی بات کروں, اور ایمبیسڈرز کے طور پر دنیا بھر میں یہ جو الومنائی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. اچھا عاقب صاحب, ایک امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے. میں نے بھی 2007-8 سے چیزوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا. اس وقت میں بھی چیزیں کر رہا تھا, اور جب یہ کووڈ آیا اس کے بعد ریئلائزیشن نہیں ہو پا رہی تھی. ورکنگ ماڈیولس چینج ہو گئے, پالیسیز چینج ہو گئیں, یہاں تک کہ جو کارپوریٹس کے ویژن تھے وہ تک ان کو بدلنے پڑے, اپنے مشنز پہ بات کرنی پڑی. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ہوا ہے دنیا میں, جو یہ ایک آرڈر آیا ہے نا, ورلڈ آرڈر جو آیا کہ یو ہیو ٹو چینج, اس پہ آپ کا کیا بات کہیں گے, کیا تجربہ ہے؟ سو آئی تھنک دیکھیں, سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے زمانے میں ڈسکور کی وہ یہ کہ سبھی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی فارمیٹ میں اس سے اثر انداز ہوئے.
فار ایگزامپل کارپوریٹ دنیا کے حوالے سے، جس سے میرا اس وقت تقریباً کوئی 15-16 سال کا تجربہ اس وقت ہو چکا تھا، تو کارپوریٹ دنیا میں جو چیزیں ہمیں ریئلائز ہوئیں، کچھ چیزیں جو ہمیں اس پیریڈ نے سکھائیں، وہ یہ ہے کہ زیادہ فوکس افیکٹونیس یا ریزلٹس پہ ہو گئے، جو کہ پہلے دراصل کبھی کبھار بزنس ایز یوزول کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم بزنس کو برقرار رکھنے کے لیے پرفارم کرتے ہیں، لیکن ان این آئیڈیل سچویشن ہمیں چیزوں کو بہت پرفارمنس کے لینس سے دیکھنا چاہیے. تو ایک جو چیز سب سے بڑی بدلی، کیونکہ لوگ پیپل ول ٹرائی ٹو کنزرو اور کنٹرول دیئر اسپینڈنگز، سو پیپل اسٹارٹیڈ ٹو لک ایٹ ایریاز وچ دے تھاٹ دے کین ڈو ود آؤٹ اٹ. اور ان ایریاز کے اندر جو کچھ کی ایریاز آئے وہ لوگوں کے آپریشنل کام کرنے کے طریقے بھی تھے، جہاں پہ ہم نے پھر یہ ورک فرام ہوم ماڈلس پہ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا. میرا انٹروڈکشن ورک فرام ہوم سے 2013 میں ہو چکا تھا. میں منسلک تھا olx.com.pk کے ساتھ اس وقت. تو وہاں پہ میں یہ کلچر تھوڑا سا ہم ایکسپیرینس کر کے آیا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ کووڈ کے فوراً بعد تو دراصل لوگوں کا فوکس کہ وہ کیسے گھر سے کام کرتے ہیں، گھر پہ کام کرنے کی پریکٹسز، ریموٹ جابس، ہائبریڈ جابس، آن سائٹ جابس کا فرق آ گیا جابس کے درمیان اب. اور اب میرے خیال سے یہ زیادہ اپروچیبل ہے کہ لوگ اپنے کیریئرز ایز ینگ گریجویٹس فرام اینی یونیورسٹیز کین چوز. اینڈ اس میں کوئی بری قباحت نہیں ہوگی کہ اگر آپ چوز کر لیں کہ میں ریموٹ کام کرنا چاہتا ہوں یا میں ہائبریڈ کام کرنا چاہتی ہوں. تو اب آج کل کے زمانے میں یہ چیز اس نے بالکل ٹرانسفارم کر دی. ایون لرننگ کا طریقہ بھی ٹرانسفارم کر دیا، کیونکہ آپ کو ایک اگر ادارے میں آن بورڈ ہونا ہے آج کل کے زمانے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ورچوئل ادارہ ہو، تو اس کے اپنے کچھ طور طریقے ہوں گے، لیکن دس از what basically. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پروز اینڈ کونس آف دا ٹیکنالوجی. ہم ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں، اور دونوں چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کچھ چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں اور کچھ نہ کچھ ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. جب کووڈ آیا تو ہم نے دیکھا کہ بھائی ٹیکنالوجی نے جہاں پر ایک چیزوں کو ہمیں امپاورڈ یہ کر دیا کہ ہمارے اندر یہ ایکسیپٹنس آ گئی کہ ہم آن لائن آ گئے، ہم نے اپنا طریقہ کار جو ہے وہ چینج کر دیا، لائف اسٹائل بدل دیا، اور کاسٹ افیکٹو بھی تھوڑا سا ہو گئے. بڑی بڑی بلڈنگس پہ، بڑے بڑے انفراسٹرکچرس پہ اب ہم نے کاسٹ لگانا چھوڑ دی. 2 کمروں سے بھی ہم اپنا کام کر سکتے ہیں، تو گھر بیٹھ کر بھی چیزیں ساری ہو سکتی ہیں. تو یہ سوچ کووڈ نے دی یا اس سے پہلے آئی، اس پہ مجھے بتائیں کہ یہ ایک اسٹرگل چل رہا تھا. یہ 2007، 8، 9، 10، 12 کے بعد میں لازمی اس پہ بات کروں گا کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن پر بات ہونا شروع ہو چکی تھی. لیکن کرے کیسے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آخری کیل جو تابوت میں ٹھوکی ہے وہ کووڈ نے ٹھوکی، اگر میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سو دیکھیں، میرے خیال سے یہ جو ماڈلز تھے کام کرنے کے، جس میں ہم نے کہا نا کہ دیکھیں پروز تو ہمیں پتہ ہے، افیکٹونیس، ٹیکنالوجی کنیکشن بڑھاتی ہے، امپیکٹ بہت جلدی آپ دیکھ سکتے ہیں چیزوں کا. دوسرا ہے کہ یہ امپاورنگ بھی ہے کیونکہ کوئی بھی اس ایکو سسٹم کا پارٹ بن سکتا ہے. جیسے انفلوئنسرز ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے فری لانسرز اینڈ انفلوئنسرز کا، جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دس لاجک اینڈ دا پروز آف ٹیکنالوجی. اب جو آپ کونس کی بات کر رہے ہیں، دراصل آف کورس اس کے کچھ کسی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ کچھ اس کے کونس بھی آتے ہیں، اور لوگ ہمیشہ بڑے کاشیس ہوتے ہیں ان کونس کے بارے میں. ہم 2 فیزز گزار چکے ہیں. ایک ڈیجیٹائزیشن ان اے فارم آف وین پیپل ریئلائزڈ کہ کچھ رولز یا کچھ کام کے بغیر بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں. آگے بھائی لوگ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. مجھے کہنا یہ ہے کہ ایک کون ہے یہ مارکیٹ شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں، ڈپارٹمنٹ شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، یو ہیو ٹو سروائیو، اور آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ اپنا ایک اسپیسیفک ایریا نہیں بنا سکتے کہ جی ہم نے سوچا یہی تھا، پیشن یہی تھا، کرنا یہی ہے اور مرتے دم تک یہی کرنا ہے. لیکن دنیا کے حساب سے چلنا پڑے گا. ٹیکنالوجی کی آواز تھی اور سب لوگوں نے اپنا طریقہ کار بدلا ہے. بالکل ایسے ہی، اور دیکھیں بدلنا چاہیے بھی. اور آئی تھنک ایک جو جس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہر نئی ٹیکنالوجی کو اپلائی کرنے کا کوئی فریم ورک ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی آپ کوئی چینج ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا اور چیلنجنگ ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ لوگ اس چیز پہ فوکس کریں کہ اس کو جب امپلیمنٹ کر رہے ہوں تو بس کوئی فریم ورک کو لے کے چلیں. تاکہ دیکھیں کسی کو آگے کی سوچ دینے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو کام چینج از آلویز گڈ. And you should always tell them that change is the only constant. The only thing that will always happen is change. So, and جیسے آپ نے 2005 کی بات کی تو اب ابھی شروع سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس زمانے میں ہم ٹی وی، ریڈیو، اخبار اور ایونٹس کی باتیں کرتے تھے. 2012-13 میں ہم
डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी बहुत बातें करते थे, आज हम ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन से लेके AI बेस्ड सर्च इंजन्स तक पहुंच गए हैं, जहां पे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हैं जो कि हम 2 साल पहले नहीं कर रहे थे. इसका बड़ा एक इन्फ्लुएंस है ऑन अ लार्ज पीस ऑफ, यानी कि जो AI का इन्फ्लुएंस है या जो चेंज ओवर AI ला रहा है. तो अब लोगों को मज़ीद इवॉल्व होना पड़ेगा कि देखें, अभी 2 साल पहले हम अभी तैयार हुए मेंटली के दुनिया के हम सारे के सारे घर से काम कर सकते हैं. आज हमें पता चला कि हमारे काम तो AI एजेंट्स भी कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे हमारे जैसा कॉन्वर्सेशन या बात करने का स्टाइल या पॉडकास्ट्स इवन अब पॉडकास्ट, तो AI कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. तो आई थिंक कि जैसे आपने कहा ना कि लोगों को चेंज और टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए, उसके कॉन्स को मैनेज करना चाहिए, उसके कॉन्स को आप एलिमिनेट ना शायद कर पाएँ, लेकिन आप मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क. व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर यूथ? आजकल जो नौजवान हैं उनको बड़े चैलेंजेस का सामना है, ख़ास तौर पे ये जेन ज़ी और उसके बाद की जो जनरेशन्स आ रही हैं, दे आर वेरी डिफरेंट. अगर हम अपने आप से कंपेयर करें, पेशेंस नहीं है आजकल यूथ में. हम में शायद बहुत ज़्यादा था या नहीं था, ये एक अलग आर्गूमेंट है, लेकिन था. अगर मैं 2005 के ग्रेजुएट्स देखूं, 10 के देखूं, 15 के देखूं, लेकिन 15 के बाद के जो ग्रेजुएट्स हैं ना, उनके अंदर पेशेंस नहीं है. उनको ये पता है कि मुझे रातों रात अमीर होना है, मुझे पैसे बनाने हैं, और नो प्लानिंग, नो अंडरस्टैंडिंग. जिस चीज़ का कह दिया जाएगा वो कर लेंगे, और सिर्फ मनी मैटर्स उनके दिमाग में आ चुका है. और इस पे आप क्या कहेंगे कि इस वक्त आप क्या बिगाड़ देख रहे हैं, और क्या काउंसलिंग हो सकती है, कैसे हम यूथ को बेहतर कर सकते हैं इस सिचुएशन में? देखिए, मेरे ख्याल से हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं. हमारी जो पास्ट जनरेशन जिनका हम भी पार्ट रहे, हमारे बाद हमसे पहले, हर जनरेशन में कुछ चैलेंज एरियाज़ होते हैं. आजकल जनरेशनल चैलेंज एरियाज़ के ऊपर जब लोग फोकस करते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक बिल्कुल डिफरेंट ज़माने में बड़े हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो उनका एक्सपोजर है वो हमसे बहुत डिफरेंट है. तो एक तो मैं ज़रूर ये पॉइंट हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ कि देखें, हम अपने टाइम की लर्निंग उनको उनके फॉर्मेट में सिखा सकते हैं. सो द ओनली वे दैट वी कैन बी रेलिवेंट टू एन अपकमिंग जनरेशन एंड एक्चुअली हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन देयर लाइव्स इज़ बाय फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ हाउ दे एंगेज. तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि देखें, मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स टीचर रहा जब मैंने ग्रेनिच में पढ़ाया, या मैंने इंडस वैली में पढ़ाया, या मैंने CBM में पढ़ाया. तो मैंने क्यों रखा है ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है कि यूथ से इंगेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें बड़ी आजकल ज़रूरी हैं, जिनके अंदर पहली चीज़ ये है कि यूथ आपको ऑन गोइंग इवॉल्विंग इंसान की तरह देखना चाहता है. यानी अगर वो आपको स्टैगनेंट देखेगा तो वो आपसे नहीं सीखना चाहेगा. अगर वो आपको मूवमेंट में देखेगा तो सीखना चाहेगा. नंबर 1. नंबर 2, अगर आपको वो इंक्लूसिव देखेगा, यानी अगर आपको देखेगा कि आप ये तफरीक नहीं करते दुनिया के अंदर कि कौन अच्छी बात कर रहा है, जो अच्छी बात कर रहा है वो कोई भी हो सकता है. एक उनको ये व्यू बड़ा ज़रूरी है. तीसरा ये कि वो इस ऑनलाइन ज़माने में जब आए हैं तो उनकी दुनिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे होना लाजमी है. इसको अवेलेबल देखा, तो उनके लिए एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ मौजूद हों. हमारा MIRC वाला अब हमारा जी, तो हमारे ज़माने में तो अच्छा, लेकिन देखिए MSN मैसेंजर वाला हम तो चाहते थे कि किसी को पता ना चले कि अब क्या कर रहे हैं. MSN पे फेक आईडीज बनाने वाला दौर था. तो अब तो दुनिया, तो देखिए अब ये दुनिया अब ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये बाहर के हैं. इनको हमारी तरह उस ज़माने में देखें, ये हम भी अपनी सोसाइटी में से, अपनी जनरेशन में चंद लोग हैं जो बैठ के कैमरे पे बात कर रहे हैं, वरना हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं जिनको ये भी आदत नहीं है. ठीक है, इनकी जनरेशन में भी ऐसे लोग हैं जिनको ये आदत नहीं है. तो ऐसा नहीं है, हम बाज़ औक़ात जब कोई किसी जनरेशन को फैसला देते हैं ना तो सबको कवर कर लेते हैं. ऐसा नहीं है, इनमें भी हमारी तुम्हारी तरह कहते हैं ना फ़र्क के लोग हैं. और आई थिंक जो आपने कहा ना कि उनकी वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, एक के देखें उनको चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है. तो अच्छी बात गुड लर्नर्स आजकल, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी है सीखने की, तो दे डू वांट टू लर्न. सो एक चीज़ आप हमेशा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको सिखा के, पढ़ा के. जैसे मैंने जो हमारा इंक्यूबेशन की प्रैक्टिस है पूरे पाकिस्तान में, इनिशिएटिव्स हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स के, उनके थ्रू आप यू कैन गिव बैक टू यंगर किड्स. मैं मेंटोरशिप करता हूँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स में. उसकी वजह ये होती है कि मैं कुछ रिटर्न कर पाऊँ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस टू देम, इधर इन कमर्शलाइजेशन या मार्केटिंग या सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट के लिए, कि उनके वो स्टार्टअप्स या उनके आइडियाज़ को बुनियादी सपोर्ट मिले जिसके ऊपर रख के वो अपने आइडिया को डेवलप कर सकते हैं. परफेक्ट. क्योंकि ये अब इंटरप्राइजिंग हैं, ये अपना काम करना चाहते हैं, तो फिर आप इनको अगर वो सिखाने में मदद नहीं करेंगे, यानी उनको फ्रीलांसिंग सिखाने में, उनको ब्लॉगिंग सिखाने में, उनको व्लॉगिंग सिखाने में,
یا ان کو انفلوئنسر اگر بننا ہے تو اس کے کیا طور طریقے ہیں, یا ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے کیسے آپ اپنا آن لائن بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی سوچ ہے. اگر ہم اس سوچ کے ساتھ الائن چلیں گے تو یہ جنریشن ہمیں موقع دے گی کہ ہم ان کو گائیڈ کر پائیں. بہت خوبصورت بات آپ نے بولی کہ بطور کوچ مینٹورشپ کے ذریعے جو ہے آپ یوتھ کو امپاورڈ کر سکتے ہو, اور سب سے اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ دے آر گڈ لرنر, سیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا ہے کیا. سر اگلا سوال, ہم پاکستان کے چیلنجز کی بات کریں گے. اکانومی کرائسس بہت زیادہ ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے, کسی حد تک انہوں نے اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. ہم نے مانیٹری پالیسی کا ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے آتے ہوئے دیکھا, جہاں 22-23 پہ گیا وہ یہ 12 پہ 11 پہ, اور سنگل ڈیجٹ کی آواز آ رہی ہے اگلی پالیسی ریٹ میں. تو انفلیشن کسی حد تک کم ہوا ہے, لیکن ڈالر پہ بھی ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ USD جو ہے اور اگینسٹ پاکستانی روپیہ ایک بڑا چیلنج ہے, اور ایکسپورٹ اور امپورٹس والا آپ کا ایشوز ہیں. تو ان تمام تر کرائسس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, یا کیا پالیسی مرتب کر سکتے ہیں, یا سادہ یا آسان کام کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے جنرلی جو ایک اکنامک ایکو سسٹم ہوتا ہے اس کے بہت سارے پلیئر اور کمپوننٹس ہوتے ہیں, لیکن فرام اے بیک گراؤنڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود کارپوریٹس, تو اس میں میرا یہی تجزیہ رہتا ہے کہ دیکھیں ہمارا فوکس کچھ کور چیزوں پہ ہونا چاہیے, جس کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ, ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ اور ویلیو ایڈیشن, کچھ کی لارج اور سسٹینیبلٹی, ان 3 سے 4 لارجر تھیمز کو اگر ہم ہمارے یہاں پیشہ ورانہ صلاحیتوں والے یا پروفیشنلز کافی تعداد نوکریوں سے منسلک ہے. بہت سارا چینج میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم اس طرح کبھی نہیں سوچتے, لیکن بہت سارا ایک جگہ جاب کرنے والا دوسری جگہ جاب کرنے والے کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کافی بڑی فریٹرنیٹی ہے آف کارپوریٹ پیپل, امپلائیز اینڈ اسٹارٹ اپس, کہ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ کام کرنا شروع کریں کہ ہم اپنے پاس اچھا ٹیلنٹ ڈیولپ کرنے پہ فوکس کریں سب سے پہلے, پھر ٹیکنالوجی کو امبریس کریں, کیونکہ ٹیکنالوجی کو ایڈاپشن کے دوران بہت ساری ایسی ایفیشنسیز اور فوائد آپ کو مل سکتے ہیں جس کے تھرو آپ کی اکنامیکل انیبلمنٹ ہو سکتی ہے. دوسرا, اگر آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے, یعنی جس ٹیلنٹ کو آپ فٹ دینا چاہتے ہیں ان دی گلوبل انڈسٹری, دین آپ کو اس ٹیلنٹ کو تمام وہ سہولیات اور فریم ورک اور پالیسیز دینی ہوں گی جس کے تحت وہ اپنے بزنس کو پراسپر کر سکے. تو فار ایگزامپل دیر از اے بگ چنک آف فری لانسنگ کمیونٹی who talks about certain policies and framework. Then there is a chunk of a large scale of other type of freelancing or industry related services جو کہ جن کو تھوڑے سے مراعات یا اگر کچھ پالیسیز میں سپورٹ کی جائے تو وہ اس سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیکھیں, اور تیسری چیز ہے ویلیو ایڈیشن. بہت خوبصورت بات آپ نے کی, اور مجھے اتنا اچھا لگا, اتنے براڈ اسپیکٹ پر آپ نے کہا کہ جی ہیومن ڈیولپمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی ڈیولپمنٹ میں ساری چیزیں کور ہو جائیں گی, اور ویلیو ایڈیشن آپ تب سوچیں گے جب آپ اس کی ڈیولپمنٹ پر کام کریں گے. یہاں سے سارا ریسورس, ڈاکٹریٹ, انجینئرس اور سارے اچھے جو تجربے کار لوگ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ڈالی ہیں, دنیا میں جا کر کام کر رہے ہیں, اور بدقسمتی سے وہ پاکستان میں سرو نہیں کرے کیونکہ یہاں پر پیسے صحیح نہیں ملتے, یا ان کے اس کام کی یا اس ہیومن کی وہ ویلیو نہیں ہے. اور اب دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے, مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے کسی بھی انسان کو اپنے آپ کو لمٹ کر کے نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ میرے خیال سے جو پالیسیز یا فریم ورک ہیں اگر وہ لوگوں کو انیبل کریں تو اب آپ کا کسٹمر یا اب آپ کا کام یا آپ کی جو سروس ہے وہ صرف ایک ملک تک نہیں رہ جاتی. اب آپ کی آڈینس ایک گلوبل آڈینس ہے, اور اگر آپ چاہیں تو پاکستان سے بہت سارے ایسی کیس اسٹڈیز ہیں آف سکسیزفل انٹرپرینورز, اسٹارٹ اپس, اسکیل اپس, جنہوں نے یہیں رہتے ہوئے بہت امیزنگ کام اور جرنیز گزاری ہیں, اور میں نے پچھلے 10-15 سال میں بہت لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور کافی لوگوں کے لیے چیزیں اس لیے انسپائرنگ ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ہماری طرح کے کانٹیکسٹ میں کام کیا, لیکن دے ور ایبل ٹو ڈو دس. سو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ینگر جنریشن کو, یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو, جو لوگ ابھی کیریئر شروع کر رہے ہیں یا اسٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں, کہ وہ اس بات پہ فوکس رکھیں کہ پازیٹیو رہیں. دیر از آلویز اے وے. اب ہمارے پاس زیادہ سولوشنز ہیں ٹو ایڈریس بہت ڈیفیکلٹ پرابلمز جو ہم پہلے ایڈریس نہیں کر پاتے تھے. تو ٹیکنالوجی کو امبریس کرتے ہوئے
अच्छे कोचेज़ ढूँढें, अच्छी कंपनी में या अच्छे लोगों में उठे बैठें जैसे हम कहते हैं, और ग्लोबल ऑडियंस के बारे में सोचें, बहुत खूबसूरत। ताकि आप जब भी कुछ अचीव करने जाएं तो आपको कोई लिमिटेशन फील ना हो. और institutions and mentors and coaches are available and I'm one of them. So and that's what I always say कि मैं अगर किसी तरीके से भी contribute कर पाऊँ तो मैं I'm more than happy to even supports in our alumni or our networks and help them achieve and become better. बहुत खूबसूरत बात. थैंक यू सो मच आकिब साहब आपके वक्त का. आखिरी सवाल आपसे, क्या मैसेज है? वैसे आपने काफ़ी कंक्लूड कर दिया, लेकिन कोई ऐसी बात दिल में आपके है जो आप चाहते हैं कहना, तो लोगों के लिए, दुनिया के लिए, या कुछ भी जो आप समझते हैं कि मुख्तसर सी बात, आप क्या कहेंगे? आई थिंक देखें, बस जस्ट टू कंक्लूड, आई थिंक आपने मुझे पहले काफ़ी वक्त दिया. बस जस्ट टू कंक्लूड हम ये कहते हैं कि देखें, मैं लोगों से जनरली ये कहना चाहता हूँ कि देखें, एक अच्छा इंसान या ह्यूमन बनने के लिए 2-3 कॉन्टेक्स्ट चीज़ें इम्प्रूव करना ज़रूरी हैं, जिसके अंदर अपने अंदर हमेशा लर्निंग को प्रेफरेंस दें, सीखने पे फोकस करें, और हमेशा डिफरेंशिएट करें उन लोगों में और उन साथियों में जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और जो आपके सक्सेस में आपके साथ हैं. और फिर हमेशा एम्पावर करें अपनी से अगली जनरेशन को कि अगर जो आपके साथ अच्छा हुआ, आप यू आर एबल टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. बहुत खूबसूरत बात. थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला. और आप मसरूफ़ होते हैं, लेकिन आपने ग्रेनिश का नाम सुनते ही आपने कहा कि नहीं, बस मुझे आना है और बात करनी है. थैंक यू सो मच. और यकीनन ये स्टूडेंट्स भी देखेंगे और दुनिया में लोग भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सुनेंगे और देखेंगे, और अपनी ज़िंदगी में 0.001% भी अगर चेंज लाएंगे, वो हमारे इस पॉडकास्ट से आएगा, तो ये समझ लें कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है. थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा कि हमारे जो ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के अलमनाई हैं, ये जब आते हैं और एक रिफ़ाइन प्रोडक्ट बनकर जब बात कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इदारे को कि एक स्टूडेंट आया, उसने इंटरव्यू दिया, एडमिशन हुआ, उसने पढ़ाई की, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन बर्ड्स को हमने आज़ाद कर दिया, उनको फ्रीडम दे दिया, और वो अपनी उड़ान भर गए. जब वो वापस आते हैं ना अपने पुराने घरों में, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के. और आज यही हमें देख के लगा कि जिस तरह से आकिब साहब बात कर रहे थे और जो उनकी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क को, इस कौम को और माशरे को दे रहे हैं, तो इस पे हमें बड़ा फ़ख्र होता है. कोई और अलुमनाई आप देखना या सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. हमारा ऑफिशियल यूट्यूब है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का, वो भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी देखिए, फेसबुक पर भी देखिए, इंस्टाग्राम पे भी देखिए, और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त. आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और नए चेहरे के साथ जो हमारे अलुमनाई होंगे, उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान ज़िंदाबाद.